Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے حوالے سے عاشوراء کا جو بڑا مبارک دن ہے اس سے متعلق اور شہدائے کربلا سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ کریم کام کی باتیں ہماری زبان سے صادر فرمائے، نفع کی باتیں ہماری زبان سے صادر ہو، جس پر اللہ کریم ہمیں بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین اور ناظرین جو میری آواز سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، محرم سے شروعات ہوتی ہے اور ذی الحجہ پر اختتام ہوتا ہے۔ اور یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ کریم نے اشہر حرم قرار دیا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ یعنی احترام والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا ہے، دوسرا ذی الحجہ کا جو مہینہ تھا وہ بھی حرمت والا مہینہ تھا، اس سے پہلے ایک مہینہ تھا ذی قعدہ کا، وہ بھی حرمت والا تھا، اور ایک اور مہینہ جسے رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو قرآن مجید نے اشہر حرم قرار دیا۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی نظر میں یہ جو سال ہے اور سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ 12 مہینوں کا یہ آغاز یہ اس وقت سے ہے جب اللہ کریم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے احترام والا مہینہ، حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اور یہ حرمت والا مہینہ صرف ابھی نہیں بلکہ جاہلیت کے دور میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں جنگ و جدال کا سلسلہ ہوتا تھا، بڑے جنگجو عرب لوگ تھے ہمارے، لیکن جب یہ مہینے آتے حرمت والے تو آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ حرمت والوں مہینے کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ہر قسم کی ان کے یہاں جنگ بندی ہو جاتی تھی، جنگ کو بند کر دیا جاتا تھا، جنگ و جدال کا خاتمہ ہوتا تھا، اس قدر احترام کرتے۔ تو بہرحال انہی میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔
اور یہ ہمارے سال کا ہجری سال کا 1436 یعنی 1436ویں سال کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ سے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ کریم اس آنے والے سال کو ہم سب کے حق میں بلکہ پوری امت مسلمہ کے حق میں خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا، پوری امت میں اتفاق و اتحاد کا، خیر سگالی کا، خوشحالی کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، خوب اعمال صالحہ ہوں، یہ سال پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر طریقے سے ہم اللہ کی سال میں عبادت کریں اور اسلام پہ چلنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم اس قسم کے فیصلے اس سال کے اندر ہمارے لیے صادر فرمائے، آمین۔ تو اس مہینے کے اندر جو ایک دن ہے جسے ہم لوگ عاشورہ کے نام سے، یوم عاشورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عاشورہ کا لفظی ترجمہ عربی زبان کے اندر 10واں، کسی چیز کے 10ویں حصے کو عاشورہ کہا جاتا۔ عاشورہ عشر سے ہے، عشر کے معنی 10 اور عاشورہ کے معنی 10واں، یعنی محرم کے مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے تو محرم کی 10ویں جو تاریخ ہے جس کو عاشورہ کا جو لفظی ترجمہ بھی ہے کہ 10واں، تو یہ بہت حرمت والا یہ دن ہے، بڑی برکت والا یہ دن ہے، مقدس دن ہے، اور اس مہینے کا احترام بہت پرانا اس کا احترام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی جب بعثت ہوئی اور اس سے بھی پہلے، لیکن جب اسلام آیا اور اسلامی تعلیمات آئیں تو روز اول سے اس مہینے کا احترام برابر جاری رہا، اور اس مہینے کا جو روزہ ہے اس کی بھی پابندی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ جب یہ محرم کا مہینہ آتا اور ہر سال جب یہ سال محرم کا مہینہ آتا تو آپ 10ویں تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اس روزے رکھنے والے کے گزشتہ 1 سال کے کامل گناہوں کو معاف کر دے گا اس ایک روزے کے برکت سے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم پوری امت مسلمہ کو اس دن کے احترام کی، اکرام کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال یہ روزہ، اس کا جو سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ عجیب روزہ ہے، یہ عاشورہ کا روزہ۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو فرضیت ہے روزے کی، اس فرضیت سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا ہم پر، اور صحابہ کرام فرضیت کے ساتھ رمضان کے روزے کی فرضیت سے قبل یہ روزہ فرض تھا، اور فرضیت کے طور پہ یعنی فرض سمجھ کے صحابہ کرام اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ آپ نے پابندی سے رکھا۔ آخری سال جب آپ نے یہ روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس روزے کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لوں، عاشورہ کے روزے کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لوں تاکہ ہماری مشابہت نہ ہو جائے یہود سے، چونکہ یہود کے ہاں بھی یہ روزہ تھا، فرض تھا، آج بھی فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہود سے اور یہودیوں سے کہ تم آج کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو 10 محرم الحرام کا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمایا، تو اس خوشی میں آج کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھ کر ہم گویا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا تاکہ یہود سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کے اندر، اس فرمان کے اندر آپ دیکھیں بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے، بہت بڑا ایک سبق ہے۔ اللہ کریم اس کو ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آپ دیکھیں کہ عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے۔ یہودی حضرات ایک دن کا وہ روزہ رکھا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک مسلمان نیکی اور اچھائی کے اندر بھی غیر کی نقل کرے اور نقالی کرے اور مشابہت اختیار کرے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو گویا اللہ کی نظر میں وہ انہی میں سے ہو۔ تو اندازہ آپ لگائیں کہ جب عبادت میں، خیر اور نیکی کے کاموں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا کہ ایک مسلمان غیر مسلم کی نقالی کرے اور مشابہت اختیار کرے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر نیکی کے کاموں میں
اور دیگر اعمال کے اندر کیسے آپ برداشت کریں گے کہ ایک مسلمان غیر مسلم کی نقل کرے اپنی وضاقتہ کے اندر، اپنے طور طریقے کے اندر، اپنی تہذیب و ثقافت کے اندر، کسی اور کی طرز زندگی میں، لائف سٹائل کے اندر کسی اور کی نقل کرے، کسی اور کے طرز کے مطابق زندگی گزارے، کسی اور کے طرز کے مطابق تعلیم حاصل کرے، وضاقتہ اختیار کرے، اور بھی بے شمار جو چیزیں ہیں ہمیں منع کیا گیا. چونکہ مسلمان کو جو دین ہے، دین ایک کامل ہے. ہمارے پاس ہر چیز انف اور اکمل کامل درجے میں موجود، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم کسی کی نقل کریں. بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ یہ عاشورہ کا دن بڑا احترام والا اور حرمت والا یہ دن ہے. اور لیکن عجیب المیہ ہے ہمارے یہاں کہ جس طریقے سے اور بھی بہت سے ایام کے اندر بہت سی عبادات جو ہم کرتے ہیں، ان عبادات کے طور طریقے میں بہت سی تبدیلی آ گئی، بہت سی ملاوٹ آ گئی. ہر جو مخصوص ایام آپ دیکھتے ہیں، اللہ کریم نہیں ہو تو پورا سال اللہ کا بنایا ہوا، ہر مہینہ، ہر دن، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارا سال اللہ کا، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی رات میں نعوذ باللہ کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں. نحوست آتی ہے انسان کی اپنے اعمال سے، بدعملی سے، گناہ سے، معصیت سے. لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ نعوذ باللہ اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، نحوست والا مہینہ سمجھتا. اس مہینے کے اندر کالے کپڑوں کا پہننا، اس مہینے کے اندر ماتم کرنا، اس مہینے کے اندر سوگ منانا، اللہ اکبر، ایسی رسمیں ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں، ایسی خرافات. بس وہ شعر یاد آتا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی. ایسی باتیں جس کا کوئی تعلق، دور کا بھی تعلق شریعت سے نہیں ہے، قرآن و حدیث سے نہیں. لیکن ہمارے یہاں لوگ بڑے والہانہ انداز میں، ذوق و شوق کے ساتھ وہ اعمال کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نہ صرف یہ کہ تعلق نہیں، وہ اعمال سراپا گناہ کبیرہ ہیں، گناہ والے، معصیت والے ہیں، اللہ کریم کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے. اب یہ تعزیہ بازی، یہ گھوڑوں کی پرستش، اللہ اکبر، اس قسم کی بے شمار ایسے اعمال، خرافات ہمارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت اور سنی کہنے والے لوگ، کہلانے والے لوگ کرتے. عجیب المیہ. اصل میں دیکھیں یہ شیطان کی بہت بڑی سازش تھی. شیطان اصل میں یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی نیکی کو 100% صحیح انداز میں، درست انداز میں کر کے کہیں اللہ کا قرب نہ اسے حاصل ہو جائے، کہیں اللہ کا تقرب اسے نہ مل جائے. چونکہ ہماری یاد رکھیں کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے 2 شرط ہے. پہلی شرط ہے کہ اس نیکی کے اندر آپ سنسیئر ہوں، آپ مخلص ہوں، آپ نے مخلصانہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا. دوسری شرط ہے کہ آپ کا وہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو. ایک عمل کتنے ہی آپ کسی عمل میں مخلص کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل صحیح نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. آپ دیکھیں محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کا اور 10ویں محرم الحرام کا یعنی یوم عاشورہ کا ایک عجیب تصور، ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. ایک عجیب تصور بیٹھا ہوا ہے کہ محرم کا مہینہ 10 محرم الحرام، یعنی اس کا سلسلہ، اس کا جو چین، ہم صرف اور صرف اس کی فضیلت اور عظمت کی وجہ صرف اور صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا لنک ملتا ہے کربلا کے واقعات سے. حالانکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 60 سال بعد، 60 ایئرس آفٹر. سلم کا جب وصال ہوا تو آپ کی وصال کے بعد 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کربلا. اس واقعے سے پہلے صحابہ کرام ہر سال جب یہ محرم کا مہینہ آتا عاشورہ کا احترام کیا کرتے تھے. عاشورہ کو، اس مہینے کو حرمت والا مہینہ اور عاشورے کے دن کی بڑی برکت تھی، بڑا تقدس تھا اور اس کی حرمت تھی اور اس دن روزہ رکھا جاتا تھا. صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے اس دن. تو معلوم یہ ہوا کہ 10 محرم الحرام کے دن کا تعلق صرف یوم کربلا سے نہیں ہے. اس کی فضیلت کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس دن واقع کربلا پیش آیا. نہیں، اصل اس کی عظمت اور فضیلت اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا فضیلت ہے. اللہ نے اس دن کو خیر و برکت کے لیے جو منتخب کیا اور انتخاب کیا، اس کی اصل حکمت تو اللہ کریم جانتے ہیں. لیکن چند واقعات صحیح مستند احادیث کے اندر جو ملتی ہیں، اس میں سے ایک واقعہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بیان کیا ہے اپنے مواعظ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود سے پوچھا، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، تو یہود نے بتلایا کہ آج کے دن
یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی۔ صرف ایک واقعہ مستند حدیث کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ بھی اسی دن یعنی عاشوراء کے دن پیش آیا تھا، اور نہ جانے کتنی خیر و برکت بے شمار دوسری روایات کے اندر اور بھی واقعات ملتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس دن آتش نمرود سے نجات عطا فرمائی وہی دن تھا، وہ دن جس دن اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نجات عطا فرمائی تھی، باہر تشریف لائے تھے، وہ بھی وہی دن تھا۔ غرض ہے کہ بے شمار فضیلتیں، بے شمار واقعات، بابرکت واقعات اس دن کے ساتھ متعلق ہیں، منسوب ہیں، لیکن اتنی بات تو بالکل مسلم ہے کہ اللہ کریم نے اس دن کو عاشوراء کے نام سے، اور اس دن کی روزے کی فرضیت تھی، اور جب رمضان کے روزے کی فرضیت آئی اور اس مہینے کا روزہ فرض ہوا، یوم عاشوراء کے دن کی روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ اب یہ ہے کہ روزہ مستحب ہے، یہ روزہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے اور سنت ہے۔ اگر کوئی شخص رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، اس کا یہ عمل باعث اجر و ثواب ہوگا، اسے اجر ملے گا، اور رکھنا چاہیے۔ سنت اور نفل کا مطلب یہ نہیں کہ سم تھنگ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ۔ ہمارے یہاں لوگ نفل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ سم تھنگ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ، یعنی وہ عمل جسے کرنا ہی نہیں چاہیے اسے لوگ سنت یا نفل سمجھتے نہیں۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ نفل کا مطلب یہ کہ سم تھنگ یو شوڈ ڈو اٹ، یعنی ایسے اعمال جو آپ کو کرنا چاہیے، نوافل۔ تو بہرحال ایک روزہ ہم 10 محرم الحرام کو رکھیں، یوم عاشوراء کو، اور ایک مزید روزہ ہم ملا لیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک روزہ میں اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم الحرام کا روزہ ملا لوں گا، یا 11 محرم الحرام کا روزہ ملا لوں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا 2 تو ایک بھی اگر رکھ لیتا ہے تو اس کو بھی پورا اجر و ثواب ملے۔ یاد رکھیے ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہم مکس اپ کر دیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے یہاں مکس اپ ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے بتانے والوں کی کہ جب آپ کسی روزے کی فرضیت اور اس کا وجوب، اس کا استحباب، اس کی سنیت بتائیں، مستحب ہونا بتلائیں، سنت ہونا بتائیں، تو اس کی پوری تشریح کریں لوگوں کے سامنے، تاکہ عوام کو، ہمارے لوگوں کو غلط فہمی یا مغالطہ نہ لگ جائے۔ ہماری مغالطہ بہت جلدی لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ایک سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں بھی یاد رکھیں، وضاحت میں عرض کر دوں کہ کس قسم کے گناہ کے لیے ایسے روزے کفارہ بنتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ وہ گناہ جو صغائر ہیں، صغیرہ گناہ، کبائر نہیں۔ اس قسم کے روزے اور نیکیاں جو ہیں، جو ہمارے بعض گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں نیکیاں، یہ صغائر یعنی صغیرہ، چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ یہ نیکیاں بنتی ہیں، بڑے گناہوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے رائٹ سے، تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں چلیں جی میں نے روزہ رکھ لیا ایک عاشوراء کا، اگلے پچھلے سارے قرض ہمارے معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین فطرت، ایسا نہیں۔ تو آپ کی معصیت، آپ کے جو گناہ آپ نے نافرمانی کی اور صغائر ہیں، صغیرہ گناہ وہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم ہمیں اس کے روزہ کے رکھنے کی اور اس دن کی فضیلت کو، عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں کہ چونکہ ہمارے یہاں آج کے دن کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اصل میں واقعہ کربلا پیش آیا، تو واقعہ کربلا پیش آنے کی وجہ سے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا کہنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کا، آپ نواز رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول ہیں، اللہ اکبر، آپ کی شان جیسے کہ میں نے ابھی حدیث سنائی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ کون ہیں؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ۔ تو عرض یہ کر دوں آپ کو کہ کربلا کے اندر جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ شہادت کا واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ شہادت کے واقعات چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، اور یہ جو گلشن، اسلام کا جو گلشن ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس کی آبیاری میں، اس کو سدا بہار بنانے میں کسی ایک اور دو اور تین اور ایک جماعت نہیں، ہزاروں لاکھوں نے جانیں دی ہیں، تب یہ گلشن بہار ہمیں اللہ کریم نے عطا کیا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ، بلا شبہ آپ کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ شہادت تھی، لیکن ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ کے ساتھ کہ واقع کربلا کے حوالے سے جتنی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تاریخی باتیں، تاریخی روایات کی روشنی میں، تو یاد رکھیے گا کہ
کہ اکثر و بیشتر جو روایات ہیں وہ موضوع روایات ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، فیک روایات، تاریخی روایات کے بارے میں عرض کروں. ہمارے یہاں مقررین، اسپیکرز، خطبہ حضرات، الا ماشاء اللہ جو تحقیق کر کے بیان کرتے ہیں، اسپیچ دیتے ہیں اور خطاب دیتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو غیر مستند روایات سنا دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق اور پھر مظلومیت کی ایسی داستان بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. کئی حدیث میں یاد رکھیں، میرے استاد بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو صحابہ کی عظمت کو سمجھنا ہو نا، صحابہ کرام کی، تو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھو، مستند احادیث سے سمجھو. تاریخ کتنی ہی مستند تاریخی روایات، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تاریخی جو روایات ہیں کتنی ہی مستند اتھینٹک کیوں نہ ہو لیکن ہیں بہرحال تاریخی روایات. یاد رکھیے. تو ہمارے یہاں جو محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور پھر کربلا کے حوالے سے جو واقعات سنائے جاتے ہیں، اتنی اس میں آمیزش ہے، اتنی ملاوٹ ہے کہ 10% بھی اتھینٹک باتیں آپ کو نہیں بتائی جاتی. 90% باتیں اس میں جو ہیں غلط ہوتی ہیں، فیک ہوتی ہیں، ان مستند حدیث سے نہیں ملتی. اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ہیں محمد ابن حنفیہ. مورخین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہیں جاتے، تو ان کا جو جواب ہے وہ سنیے غور سے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے یزید کو دیکھا ہے، یزید صوم و صلات کا پابند میں نے پایا ہے، میری نظر میں وہ فاسق و فاجر نہیں ہے، کافر نہیں ہے. اندازہ لگا یہ کون ہے؟ یہ بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی متضاد روایات بھی آپ کو ملیں گی. ہم تصویر کا صرف ایک رخ ہم سنتے ہیں اور وہ بھی ملاوٹ. ایسا کیوں ہوا اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں مؤرخین جن سے تاریخیں لی گئی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد روافض اہل تشیع کی تھی. انہوں نے بنی امیہ کے خلاف خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں اور انتقام میں ایسی گڑی ہوئی باتیں شامل کر دی ہیں تاریخ کے اندر کہ جن کا کوئی ان کا بیس نہیں ملتا، ان کی کوئی سند نہیں ملتی. تو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنی خواتین مجھے سن رہی ہیں، اللہ کا واسطہ میں دیتا ہوں کہ خدا را کبھی بھی ان واقعات کو سامنے رکھ کر صحابہ اکرام کی عظمت کے سلسلے میں آپ کے ذہنوں میں ذرہ برابر کوئی بدگمانی نہیں آنی چاہیے. صحابہ کرام کے حوالے سے بدگمانی کا آنا، یاد رکھیں، یہ ایمان جانے کی یہ پہلی نشانی ہوگی. یہ صحابہ کرام معیار ہیں ہمارے. بلا شبہ ہمارے یہاں اہل بیت کے جتنے حضرات ہیں اتنے ہی قابل احترام ہیں، لائق صد احترام ہیں جتنے دیگر صحابہ کرام. لیکن الحمدللہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ ماتم کرنے والوں کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. ماتم تو ناکامی پہ کی جاتی ہے. ہم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جتنے اصحاب تھے، ان کے جتنے ساتھی تھے، مصاحب تھے، ان کو ہم کامیاب ترین انسان سمجھتے ہیں دنیا کے، ان کامیاب ترین لوگوں میں جو پہلے بھی شہید ہوئے ہیں. شاعر نے کہا ہے نا کہ ماتم وہ کریں جو شہادت کے منکر ہوں، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ اس مہینے کو اس طریقے سے گزاریں اور ساری جو باتیں ہیں اسلامی باتیں اس انداز سے سمجھیں. قرآن حدیث ہمیں دیا گیا، ہر وہ تاریخی روایت آپ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے پرکھیں. اگر قرآن اور اتھینٹک حدیث کے موافق ہے کوئی روایت، آپ بے شک اسے قبول کریں. لیکن قرآن اور حدیث کے اندر صحابہ کرام کے جو مناقب بیان کیے گئے ہیں، جو تعریفیں کی گئی ہیں، اللہ کریم نے ان کے ظاہر و باطن کو بیان کیا. صرف ظاہر کو نہیں، صحابہ کرام کی باطن کو بیان کیا گیا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا قلب، جن کا اندر کا دل ان کا بہت پاک صاف ہے، مجلہ مشفع. قرآن تو کہے کہ یہ پاک صاف ہیں اور ہمارے بھائی کہیں کہ ناپاک ہیں. نعوذ باللہ ان کو گالی دینا، ان کو مرتد کہنا، کافر کہنا، کتنی گھٹیا قسم کی یہ حرکت ہے، اوچھی حرکت ہے. اللہ کریم اس سے ہم سب کو، بلکہ میں سب کو دعوت دوں گا، شیعہ حضرات کو بھی، ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی توبہ کر لیں، توبہ کر کے استغفار کر کے ہمارے بھائی بن جائیں. اور ایک اور اچھی آخر میں ایک بات بتا کے میں آپ کو اپنی بات ختم کروں. آخر میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ان تمام لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہے. دعوت یہ ہے کہ آپ اگر کنفیوز ہیں کسی معاملے میں تو اللہ کریم سے دعا کیا کریں کہ اللہ جو طبقہ اہل حق کا ہے، سچا ہے، یا اللہ اس کی طرف میری طبیعت مائل کر دے. اور جو طبقہ، جو جماعت، جو گروپ جھوٹا،
جھوٹی جماعت ہے میرے مولا، جو آپ کی نظر میں بدبخت ہیں، اے اللہ بد نصیب ہیں، ان سے ہمیں دور کر دے۔ شیعہ حضرات کے نوجوانوں سے بھی یہ درخواست کروں، دعا کیا کر کہ اللہ جن کا مسلک، جن کا موقف صحیح ہے آپ کی نظر میں، ان کا مجھے حصہ بنا دے، ان کے ساتھ ہو جاؤں، اور جن سے اے اللہ جو آپ کی نظر میں مبغوض طبقہ ہے، باطل طبقہ ہے، اس سے دوری عطا فرما۔ اللہ کریم جو کچھ کہا سنایا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔